الجنہ قبلہ، لیکن دوسرا اس کے بعد مرا، اپنی موت سے مرا، بسترے پہ مرا، لیکن وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ اس پر ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ شہید ہونے والا بعد میں، اور جو بعد میں مرا وہ پہلے جو اپنے بستر پہ مرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس هذا مکث هذا بعد سنہ، یہ بتاؤ یہ جو دوسرا بعد میں مرا 1 سال زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ بولے ہاں زندہ تھا۔ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ قال وادرک رمضان فصام فصلى كذا وكذا من سجدة في السنة، کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 1 سال تک زندہ رہا، رمضان کو پایا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، اور پورے سال اس نے اللہ کی عبادت و بندگی کی، کری کی نہیں کری؟ تو انہوں نے کہا ہاں کری۔ بلا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اس ایک رمضان کے پانے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس شہید اور اس کے مقام و مرتبے میں اتنی بلندی عطا فرما دی جیسے زمین اور آسمان کی بلندی ہوتی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ آج ان صفوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے کتنے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے اعزا اور اقارب اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنوں کو ہم نے دفن کیا، کتنوں کی موتوں کی خبریں سنی، انتقال کر گئے۔ آپ کے بغل میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے اور بیٹھتے تھے، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ حدیث جو ہے، یہ روایت خواب کی، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو، اس حدیث کو، اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے یہ تو خوابوں والی بات ہے، یہ روایت صحابی نے دیکھی ہے، صحابی کا خواب ہے یہ، اور حدیث صحیح ہے یہ۔ تو اللہ اکبر، یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو آپ کو یہ مہینہ ملا ہوا ہے، ورنہ کتنے آفات اور کتنے بلیات، کرونا جیسی کرائسس اور مصیبتوں سے گزرتے ہوئے آج یہ پیارے مبارک چہرے ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صفوں میں بہت سارے ہمارے دوست احباب اعزا اقارب تھے، اور دنیا کے اندر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں ہماری آوازیں جا رہی ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، نانا، اور نہ جانے ساس سسر، نہ جانے کتنے لوگوں کے اپنے خونی رشتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ ماہ مبارک اور یہ مبارک مہمان جو رحمتوں و برکتوں سے بھرا ہوا، یہ نفع پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا یہ مبارک مہینہ، خوشبوؤں سے معطر، خوشبو اپنے دامن میں بکھیرے ہوئے، اپنے فضل، جس کا مقام اور جس کا رتبہ، جس کے اندر فضل اور برکتیں ظاہر اور باہر ہیں، جو لے کے آ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اٹھو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کا سچے دل سے اور انتہائی مسرت اور شادمانی کے ساتھ اپنے دلوں میں اسی محبت کو رکھتے ہوئے اس کا استقبال کرو، ہنستے اور مسکراتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ اس اسکول میں داخلہ لو، دیکھو نصیب والے ہیں جن کا مقدر جاگے گا، کامیاب ہونے والے کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی اس اسکول میں ختم ہونے کے بعد فیل ہونے والے فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کے اندر غفلت سے کام لیا، سستی سے کام لیا، اس مبارک مہینے کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھا، اکید آپ کو پتا ہے کہ وہ فیل ہونے والا ہے، وہ خائب و خاسر ہونے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان المبارک میں جو عبادت و بندگی کے اندر جوش اور جذبہ اور اجتہاد اور محنت اللہ کے نبی رمضان کے اندر کیا کرتے تھے، دوسرے مہینوں میں وہ جذبے، وہ محنت اللہ کے نبی کی ہم نے نہیں دیکھی جو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور مشقت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کے اگلے پچھلے خطائیں، غلطیاں، گناہ تو تصور ہی نہیں ہیں، معاف ہیں، ان کا یہ عالم ہے، اور ہم تو سر سے لے کر پا تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی ناراضگیوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ سے غلطیاں کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ عزیزان گرامی، یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ نہایت ہی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ مہینہ ہے، اور ترقی حاصل کرنے والا، برتر مقام حاصل کرنے والا، اللہ کی طرف قریب، اللہ سے قریب تر ہونے والا مہینہ ہے۔
خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ماہ رمضان میں کو سو کر کے راتوں کو جاگ کر کے دن کے اندر سو کر کے اور اللہ کے قرآن سے اللہ کے دین سے دور رہ کر کے انہوں نے گزاری ہوئی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، بندہ جب میری طرف ایک بالشت بڑھ کے آتا ہے، مجھ سے قریب ایک بالشت ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ بڑھ کر کے اس سے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، اور جب وہ ایک ہاتھ بڑھ کر کے میرے پاس میری طرف قریب ہوتا ہے، اللہ اکبر، تقربت منہ باعًا، تو میں اللہ اکبر اس کی طرف گویا کہ دوڑ کر کے اس کے قریب ہوتا ہوں، اس سے بالکل قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي مَشِيًّا، اور جب وہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں دوڑ کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں، دوڑ کر کے اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اللہ دوڑتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میری طرف وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ، یعنی اللہ کی چاہت اتنی عظیم ہے کہ تھوڑا سا چاہو آپ اللہ سے قریب ہو تو اللہ آپ سے کتنی چاہت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب مثال عطا فرمائی، اور ایک عجیب و غریب مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کو لیے ہوئے مسافر صحرا میں سفر کر رہا تھا، اسی کے اوپر اس کا پانی کا مشکیزہ تھا، اس کے کھانے تھے، اس کے پینے تھے، چلتے چلتے صحرا میں دھوپ کی تمازت اور شدت اور گرمی کو نہیں برداشت کر کے ایک درخت کے نیچے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور اس سائے کے اندر تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے لیے آرام کرنے لگا، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ جب اسے نیند آ گئی، سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی نیند کھلی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی اس کے سرہانے سے غائب ہے۔ پریشان ہو گیا کیونکہ اسی کے اوپر اس پوری زندگی نربھر تھی، سواری بھی غائب، کھانا بھی غائب، پانی بھی غائب، سب کچھ۔ اب وہ صحرا میں دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہا ہے، نظریں دوڑا رہا ہے، لیکن اس کی اونٹنی کہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ پھر اسے خیال آیا اب تو مرنا ہی ہے، صحرا اپنا انتقام لے گا ہی، چنانچہ پھر ہاتھ کا سرہانہ بنا کر کے وہ موت کے انتظار میں اسی درخت کے نیچے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جب اس کی نیند کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سرہانے کھڑی ہوئی ہے۔ اتنی خوشی ہوئی اس کو، اتنی خوشی ہوئی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اسے کتنی خوشی ہوگی کہ اس نے اس خوشی کے عالم میں کہنا اسے یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا غلام ہوں، حقیر سا بندہ ہوں، لیکن اس نے کلمہ بدل دیا اور کہا انا ربک وانت عبدی۔ اسے کہنا چاہیے تھا انا عبدی وانت ربی، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ جب یا کبھی بھی جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، توبہ مطلب اپنے گناہوں کو توبہ کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، رجوع کرتا ہے، چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اب آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، چوری کیا، قتل کیا، جو بھی گناہ، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا، اللہ سے توبہ کیا، تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جتنا اس گمشدہ اونٹنی کو پا کر کے اس مسافر کو خوشی ہوئی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ، یہ ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ توبے کا مہینہ ہے، اس کا استقبال ہمیں اللہ سے توبہ کریں، ایسے کریں۔ اور ہم یہ اس کا استقبال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی اس کا استقبال کرتے تھے۔ جب یہ مبارک مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبریاں سناتے تھے، اور بلکہ رجب ہی سے، حالانکہ یہ روایت تھوڑی سی اس کے اندر کلام ہے محدثین کا، لیکن کہتے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے میں، اور اللہم رجب کے مہینے میں بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں جلد سے جلد
ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی کا ولولہ تھا، اس ماہ مبارک کی محبت تھی، جوش تھا، جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اللہ کے نبی اس ماہ مبارک سے ملنا چاہتے تھے، تو 2 مہینہ پہلے ہی سے اللہ کے رسول اس کا استقبال دعائیں کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اتنے کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ تاکہ رمضان کا استقبال ہو، عادت پڑ جائے۔ اس لیے میں نے بتایا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، یعنی میں اس سے اپنی قریب ہوتا ہوں، میں اس سے چاہت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ یقیناً الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں ایک اور رمضان کا مہینہ پا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کو دوبارہ اللہ تعالیٰ، ابھی 1 ہفتہ 8-10 دن باقی ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں اس سے ملاقات کروائے اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، نیکیوں کا موسم بہار ہم پر ایک بار پھر جلد سے جلد سایہ فگن ہونے والا ہے، طلوع ہونے والا ہے۔ جس کی جو توفیق ہے وہ اپنا دامن ان رحمتوں اور برکتوں سے بھرے گا، جو بدنصیب ہے وہ اس رحمت کے اور برکت کے مہینے سے وہ خائب و خاسر ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ سحر کی وہ گھڑیاں، مبارک گھڑیاں، افطار کی وہ گھڑیاں، انشاءاللہ ان تمام سب چیزوں کی بات ہم اگلے جمعے میں لائیں گے، اور اگلے جمعے میں اس ماہ مبارک ابھی 1 جمعہ باقی ہے، ہو سکتا ہے اگلے سنیچر اتوار تک رمضان المبارک داخل ہو جائے، انشاءاللہ اس خطبے میں اس کی تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت، تراویح کا ہمہمہ اور زمزمہ، الحمدللہ راتوں کو قیام اللیل کا جو لطف اور جو مزہ اور اس کا احساس، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک بھرپور ایک عبادت کا پیکج ہے، ایک اسکول ہے، تھاٹ آف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جس کے اندر گناہوں کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی راتوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، گویا ایک بھٹی ہے ابتلا کی، آزمائش کی، جس طرح سے کہ ایک قلعی گر جو ہوتا ہے، قلعی لگانے والا، برتنوں کے زنگ کو اور اس کے کالے کو صاف کر کے قلعی لگا کر کے اسے چمکاتا ہے، بین ہی اسی طرح سے رمضان ایک قلعی گر کی طرح، ایک بھٹی کی طرح ہے، جہاں ہمارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے، اور ہم اس طرح سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ کبھی ہم نے گناہ بھی نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس سے انسان کو گزارا جاتا ہے تاکہ وہ 11 مہینے تک اسی بنیاد اور اسی اساس پر اور انہی نیکیوں کے اوپر جاری اور ساری رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسے پچھلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، اے ایمان والو تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تقوی تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ یہ مہینہ غریبوں کے غربت اور افلاس کے احساس کا بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ بھوکا رہنے کے بعد، پیاسا رہنے کے بعد غور کریں اپنے ان انسانی بھائیوں کو، پوری دنیا کی انسانیت کو، جو ایک گلاس پانی کے لیے ترستے ہیں، جو پانی کے لیے دوڑ کر میلوں ان کی عورتیں، ان کی بچیاں صحراؤں میں مٹکے اور بکٹس لے کر کے جا کر کے میلوں پانی کی تلاش اور جستجو میں پانیاں لے کے، آپ کو نہیں پتا ہے، اصل میں احساس نہیں ہے آپ کو، لیکن آج بھی اس دنیا کے اندر ایسی بستیاں موجود ہیں، آپ کے اپنے ملکوں کے اندر، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، جہاں پانی کی قلت سے لوگ پیاسے مرتے ہیں، جہاں صاف اور ستھرا ان کو پانی نصیب نہیں ہوتا۔ محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر ایسا موقع دیا ہے جہاں صاف اور ستھرا پانی آپ کو نصیب ہوتا ہے، تو یہ پیاس جو ہے ان غریبوں کی، ان مسکینوں کی جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے اس بھوک اور پیاس کے احساس یہ رمضان دلانے کے لیے آیا ہے کہ اے لوگوں دیکھو بھوک کیا ہوتی ہے، دیکھو پیاس کیا ہوتی ہے، جو لوگ پیاسے مر رہے ہیں، جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو پھر ان تک ان غلوں کو، ان تمام سب چیزوں کو، راشنوں کو پہنچاؤ، ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے۔
اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا جس میں ہدایت ہے للناس، یہ قرآن ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ قرآن یہودیوں کا بھی ہے، نصرانیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے، غیر مسلموں کا بھی ہے، جینسٹ کا بھی ہے، زرتشتیوں کا بھی ہے، مجوسیوں کا بھی ہے، جو بھی جس دین اور دھرم کو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے یا وہ کہتا ہے، جو اس قرآن کو گالیاں دیتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر حق اور باطل کی پہچان ہے، والفرقان ہے، سچ اور جھوٹ کی اس کے اندر تمیز ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ قرآن کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، پانی کے ایک قطرے سے تمہیں اس نے اتنا حسین اور خوبصورت انسان بنایا، کون ہے؟ یہ تمہارے بتوں، یہ تمہارے اینٹ اور پتھر اور یہ چاند اور سورج ہیں، چاند اور سورج تو خود مخلوق ہیں، خود ان کو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ زمین جس کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو، یہ سورج، یہ چاند، یہ اینٹ اور پتھر، پیڑ اور پودے جنہیں تم اپنا پیدا کرنے والا یا مالک و مولا یا انہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے والا سمجھتے ہو، یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، یہ کیسے تمہیں بیٹا دے سکتے ہیں، بیٹی دے سکتے ہیں؟ یہ تو خود مر گئے، اگر ان کے اندر نفع اور نقصان کی طاقت ہوتی تو یہ مرتے نہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے، ہے کہ نہیں؟ آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہو گیا، اس اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ غیر اللہ کی چوکھٹوں میں جا گئے ہیں، بیٹا اور بیٹیاں مانگتے ہیں، جو خود بے اولاد مر گیا، جو خود بے اولاد مر گیا۔ داتا گنج ہجویری، جس کو داتا کہتے ہیں آپ، لاہور کے، پہلی شادی کی کوئی اولاد نہیں، اولاد کی لالچ میں دوسری شادی کی کوئی اولاد نہیں، تیسری شادی کی اس سے بھی اولاد نہیں، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، چار شادیاں کی، لیکن بندہ بے اولاد مر گیا، کوئی اولاد نہیں، اور تم بے اولاد ہو کے ان کی چوکھٹوں پر منتیں مانگتے ہو، ڈیگیں ٹھنکاتے ہو۔ جو خود بے اولاد تھا مر گیا، وہ کسی کو اولاد کیا دے گا، اور بھی مرنے کے بعد۔ اس لیے اللہ سے تمہارا بھی حال بہت برا ہے، مشرکوں جیسا ہو چکا ہے، جیسے کفار ہیں، بے عقل ہیں، اولئک کالانعام، جس کو قرآن نے کہا جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو مشرک۔ ایسے بھی آج کلمہ پڑھنے والے بعض مسلمانوں کا بھی حال ہوگا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں پہ جاتا ہے، مردوں سے مانگتا ہے ذلیل، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ذلت اور رسوائی کی حد ہے، چوکھٹوں پہ سجدہ کرتا ہے یہ مردود، اور پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ چوکھڑوں پہ غیروں کے مردوں کے جا کے کیوں سجدے کرتا بھائی؟ اللہ ہی کی عبادت، کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ بولو، سجدہ تو سب سے بڑی عبادت ہے، پکارنا، دعا کرنا، فریاد کرنا، ان سے مانگنا، یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے، اور ان کے وسیلے سے بھی مانگنا یہ کفر ہے، حرام ہے، یہ تو پھر بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن آج مسلمان انہی کو ولی، انہی کو بڑا، انہی کو بزرگ سمجھا ہوا ہے، انہی کی گدیاں، انہی کے چمٹے اور انہی کے ڈھول اور انہی کے مست اور مستیاں سب قربان، بیوی بچے لڑکیاں سب ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، وہ لطف لے رہے ہیں، اور تم احمق بنے، الو بنے، بیوقوف بنے، ان کے تھوک چاٹتے ہو، ان کے تلوے چاٹتے ہو، ان کے پیروں کے دھون پیتے ہو، قبریں دھل دھل کے پیتے ہو، بے شرم، شرم نہیں آتی ان ذلیلوں کو۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کب سدھریں گے یہ؟ کب سدھریں گے یہ مسلمان؟ ہم غیر مسلموں کے اوپر تڑکتے بھڑکتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ اپنے بتوں سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اپنے بتوں سے چمٹا ہوا ہے۔ کب سدھرے گا یہ؟ اور سنو، جب تک ایمان درست نہیں ہوگا، نہ رمضان فائدہ مند ہوگا، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ جب تک ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا،
ان مولویوں کو سدھارو، ان ملاؤں کو سدھارو جو ممبر و محراب پر کرسیوں پہ بیٹھ کر چیختے اور گرجتے ہیں، لوگوں کو کفر اور شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ نیاز، فاتح، قرآن خوانی، فلانا، علم، پلم، چلم، چلی، سب کے نام پر ہمارے ملکوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ان بدماشوں نے، شکم پروروں۔ اس رمضان کا مہینہ آیا ہے، تقوی، سب سے بڑا تقوی اللہ کی توحید کو اپنانا ہے، شرک سے توبہ کرنا سب سے بڑا تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی موجود نہیں ہے تو یاد رکھو تمہاری کوئی بھی پرہیزگاری قائم کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، نماز وغیرہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے لوگوں کو۔ عزیزان گرامی، یہ مبارک مہینہ ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور عزم، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفت الشیاطین، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب یہ نیکیوں کی نسیم سحری چل چکی ہے اور بہت جلد ہم تک پہنچنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، خیر و برکات کے راستے واضح ہو رہے ہیں اور خیر و بھلائی کے دروازے کھلنے والے ہیں، اور جو چاہتا ہے کہ ان بھینی بھینی خوشبوؤں سے اپنے روح کو، اپنے جسم، اپنی جان کو معطر کرے اور ان سے فیضیاب ہو، اپنی روحوں کو خوشبودار بنائے، اپنے اعمال کو پاکیزہ کرے، تو ان مبارک مہینوں میں شیطان کو بھی ذلیل کرنا ہے، شیطان بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، فرصت دیا ہے کہ اب تمہارا دشمن قید میں ہے، اب تمہیں کھل کر کے، اب کوئی بہانہ تمہارا نہیں چلے گا کہ اللہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الشیاطین، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، چاند آپ نے دیکھا مغرب کے وقت، اسی رات کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سرکش اور بڑے بڑے شیاطین انہیں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے پہناتا ہے؟ وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ جب موت آتی ہے تو بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے ڈاکٹر بیکار ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس موت کی گھڑی آئی ہے، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب اللہ چاہتا ہے انہیں بیڑیاں پہنا دے۔ تو جب پہلی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جس رات آپ پہلی تراویح پڑھتے ہو، مغرب کے وقت ان سب کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ کھولے نہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، اور ایک خاص دروازہ باب الریان ہے، روزے داروں کا دروازہ، وہی صرف نہیں کھلتا، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وہ اس دروازے کے ساتھ اور بھی 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ بند نہیں ہوتے پورے رمضان بھر۔ ونادى مناد، اور پکارنے والا آسمان پہ پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر و بھلائی کو لوٹنے والے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے ٹھہر جا، رک جا، مت کر برائی۔ یہ مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، دوزخ ضروری ہو چکا ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ اللہ کی بخشش کا، یہ رحم و کرم اور معافی کا یہ جو دور ہے، یہ ایک رات نہیں، رمضان کی ہر رات کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ رمضان کی
اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو، بھائی بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے، دوست احباب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ حدیث ترمذی کی ابن ماجہ کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی، تصور کریں جب کسی کے گھر کوئی معزز مہمان آنے والا ہوتا ہے یا شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، 3-4 مہینے ہی سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ نئے، یہ بسترے، یہ سوٹ، یہ فلاں، یہ ڈھکاں، یہ پردے لٹکائے جاتے ہیں، یہ کھڑکیاں، وہ رنگ اور روغن، اور یہ ٹیبل اور یہ میز اور یہ کرسیاں، یہ بیڈ روم، یہ فلاں، یہ کرے جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو مہمان آ رہا ہے نا رمضان مبارک کا، ہمارے اور آپ کے خیر و بھلائی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے عطا کرنے کے لیے، اس کا ہم کیسے استقبال کرتے ہیں؟ کسی کو تو ایسا لگ رہا ہوگا، اللہ نہ کرے، کہ رمضان کا نام سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے زلزلے، کپکپاہٹ، یار سگریٹ چھوٹ جائیں گی، وہ یار نسواریں چھوٹ جائیں گی، وہ یار گٹکے پان ختم ہو جائیں گے، واللہ بتا رہا ہوں کانپ رہیں گے۔ ایسے بے جگرے مسلمانوں، توبہ کرو ورنہ تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھو، توبہ کرو۔ گویا تمہارے دلوں کے اندر نفاق ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر مسرت نہیں ہو رہی، خوشی نہیں ہو رہی ان کو۔ بھئی ایسے گھر کے دروازے پر کوئی جائے گا جس گھر والے کے لوگ منہ بنا کر کے سلام کرتے ہیں، بھائی ہم آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، نہ کرسی پوچھی، نہ چارپائی، نہ پانی، نہ چائے، نہ بسکٹ، نہ کچھ نہ کچھ۔ کبھی جائے گا دوسری دفعہ اس کے دروازے پر؟ بولو، اگر وہ کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اس کو کچھ دینا چاہتا ہوگا، دے گا؟ ایسے لوگوں کے پاس جائے گا جہاں سے آیا وہ وہیں لوٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے، ایک مہمان آ رہا ہے۔ کاش ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے، نماز کی حقیقت کو سمجھتے، روزے کی۔ روزانہ ہمارے کانوں میں اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پکارنے والا پکارتا، ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ کیا آپ نے نماز کو کم ترین سمجھا ہوا ہے، بدترین سمجھا ہوا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم نے تو دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہترین اور ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، یا تو جہنم کی اور یا تو جنت کی۔ اس کو بنانے کی کوشش کرو، اس کی فکر کرو، ہمیشہ باوضو رہو، نماز کی تیاریاں کرتے رہو، اذان سے پہلے اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے اللہ، کامیابی کی طرف۔ کس کی طرف؟ اے دکانداروں، اے مالکوں، اے گھروں میں بیٹھنے والوں، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے غریبوں، اے امیروں، اے محتاجوں، آؤ، بادشاہ ہو کہ امیر ہو کہ نوکر ہو کہ چاکر ہو، فقیر ہو، آؤ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ تم کون سے چھوٹے بڑے کی بات کرتے ہو؟ روزانہ 5 ٹائم تمہیں اللہ صفوں میں کھڑا کر کے کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر کے تمہیں یہ احساس دے رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی ذات پات نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی رنگ نسل نہیں، کوئی ملکی اور غیر ملکی نہیں، کوئی سعودی، کوئی جرمنی، کوئی امریکی، کوئی انڈین، کوئی پاکستانی، کوئی بنگلہ دیشی، کوئی افغانی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثى، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ وجعلکم شعوب اور قبائل جو ہم نے بنائے، یہ صرف لتعارفوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، بس کہ تم فلانے کے بیٹے ہو، فلانی جگہ رہتے ہو، تمہاری قومیت فلاں، بس پہچان کے لیے ہے، بڑے چھوٹے کی نہیں، کیونکہ سید ہیں، ہم تو میر ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو مغل ہیں، تو ہم تو فلاں ہیں، تو ہم نے ڈھکا ہے، فخر کرتے ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ اقبال رو کے گیا، اور آج تم انہی فرقے بندیوں میں، یہ 5 وقت کا جو بیٹھے ہو نا کندھے سے کندھا ملا کے، کوئی ذات پات، کوئی برادری، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا جمال ہے۔ شادی بیاہ میں یہ دیکھنا، وہ دیکھنا، فلاں کرنا، ڈھکا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا ہے۔ ایمان نہ دیکھو، عقیدہ نہ دیکھو، مال دیکھو کون مالدار ہے، ایمان عقیدہ نہیں، جھوٹ نہیں، فریب نہ دیکھو، چوری چماری نہ دیکھو، بس ہمارے بھائی کا بیٹا، ہمارے فلانی کا بیٹا، ہمارے بہن کا لڑکی، ہمارے فلانا کا وہ، ہمارے ٹھکانے کا وہ، خلاص
چاہے وہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ قبر پوجنے والا ہو، چاہے شد علم چبوترے کا طواف کرنے والا، کچھ نہیں، پیسہ ہے، چودھری ہے کہ نہیں؟ پہلے سب سے یہ ہے اسلام، یہ پانچوں وقت ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تم نے تو مردوں کو بھی کوئی غریب نواز ہے، کوئی بندہ نواز ہے، تو کوئی فلانے نواز ہے، کوئی نواز نوازی نہیں ہے، سب اللہ نواز ہے، سب اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ جسے وہ نہ دے اسے دنیا کا کوئی، جسے نہ دے مولا اسے کیا دے گا؟ آصف الدولہ۔ اس لیے توبہ کرو، یہ مہینہ توبے کا مہینہ ہے، ایمان اور عقیدے کے نکھارنے کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ اب رمضان کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کریں، اور اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا، اس کا شکر ادا کریں، اور ابھی سے اب ٹائم ٹیبل بنائیں، اور کیا کیا کرنا ہے وہ خیر اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج استقبالیہ رمضان کے استقبال اور کیسے کریں، کیوں کریں، کیونکہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جب یہ مہینہ آتا تھا لوگوں کو ابھارتے تھے نیکیوں پر، اور انہیں دین کے اور اسلام کی باتیں بتاتے تھے۔ تو آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں، رمضان کے آداب سیکھیں، تقوی کے آداب سیکھیں، کیسے آپ نیک بن سکتے ہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، ابھی جو آگے وقت ہے یہ آپ کی مٹھیوں میں ہے، چاہیں تو لیں اور چاہیں تو اسے ضائع برباد کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کے خیر و برکات سے نوازے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو نیکیاں کرنے کی، اللہ کی عبادت بندگی کرنے